حضرت اسحاق علیہ السلام سے جڑے حالات و واقعات بیان کیے تھے، اور آج ہم حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے جڑے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ معزز ناظرین گرامی، بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب توریت میں تعریف کرتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیا۔ توریت میں یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلیوں نے اس میں تحریف کر کے یوں کر دیا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پہلے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہاں لفظ اسحاق ان کی طرف سے توریت میں اضافہ ہے، اور یہ سراسر جھوٹ، بہتان اور گمراہی ہے، جس کی وجہ بنی اسرائیل کا اہل عرب سے حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ذبح کا حکم فرمایا اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی اکلوتے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل اہل عرب سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اہل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان میں سب سے افضل، عظیم المرتبت، اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ بنی اسرائیل کی شدید خواہش ہے کہ وہ عظیم اور جلیل القدر شرف و مرتبہ جو مسلمانوں کو ملا ہے اسے غلط قرار دے کر خود سے منسوب کر لیں، اور اپنے اسی مذموم اور جھوٹے منصوبے کی خاطر انہوں نے اللہ کی کتاب توریت میں بھی تبدیلی کر ڈالی۔ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہودی عالم حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمان ہوا، تو انہوں نے ان سے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور یہودی بھی اس بات کو خوب جانتے ہیں، لیکن عربوں سے حسد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کا حکم اسحاق علیہ السلام کے بارے میں ہی تھا، نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ معارف القرآن بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ دوستو، یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 51 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک ان ہی میں سے ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ ان آیات کی شان نزول کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں ہی عہد جہالت سے یہود کے حلیف چلے آ رہے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا۔ ادھر بنو قینقاع کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپا کیا اور وہ کس لیے گئے، جس پر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کر دیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں ارشاد ربانی ہے، یہودی اور نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آج ہم نہ صرف انہیں اپنا دوست، ہمدرد اور خیرخواہ سمجھتے ہیں، بلکہ انہیں راضی کرنے کے لیے ان کے رہن سہن، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور لباس و اقدار کو اپنانا باعث عزت و افتخار سمجھتے ہیں۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ سیڑھی آسمان تک لگی ہے اور اس میں فرشتے اوپر چڑھ اور نیچے اتر رہے ہیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے بھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انتہائی خوش تھے۔ آپ علیہ السلام نے منت مانی کہ اگر وہ اپنے والدین کی طرف سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو اس جگہ جہاں خواب نظر آیا تھا اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے ایک گھر بنائیں گے۔ نیز یہ منت بھی مانی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پتھر کو تیل لگایا جس پر سر رکھ کر سوئے تھے تاکہ واپسی میں اس کے ذریعے جگہ کی نشاندہی ہو سکے۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت یعقوب علیہ السلام طویل سفر کے بعد حران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ ماموں لابان کی 2 جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راہیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راہیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی
کہ وہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور شادی کر دی۔ رات کو حضرت یعقوب علیہ السلام پر انکشاف ہوا کہ شادی تو راحیل کی بجائے بڑی بہن لیا سے ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبح ماموں سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راحیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے کر دیا گیا۔ یہاں واضح کرتے چلیں کہ اس وقت 2 بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اولاد کثیر سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں اور پھر ان کی اولاد پھیلتے پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی۔ چھوٹی بیٹی راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 برس تک ماموں کے گھر قیام فرمایا۔ پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے واپس ارض کنعان جانے کا حکم ملا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہران واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں اداس و غمگین ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔ بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریوڑ اور زیادہ راہ ساتھ کر کے سب کو رخصت کیا۔ اسلامک ہب دیکھنے اور سننے والے معزز ساتھیوں، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور مال مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی مہیس رہتے تھے۔ مہیس نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے متعجب اور متجسس ہوئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ حران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ مہیس نے جب یہ سنا تو انہیں 20 برس پرانا واقعہ یاد آ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو چھوٹے بھائی یعقوب ہیں۔ پھر مہیس نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو خوف زدہ ہو گئے کہ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے، آج انہی سے سامنا ہونے جا رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اپنے بھائی کے استقبال کی تیاری کریں۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا۔ انہوں نے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لیں اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے مہیس کے دل سے رنجش اور نفرت ختم کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت چاہی۔ مہیس نے بہت سے تحفے تحائف دے کر عزت و احترام کے ساتھ چھوٹے بھائی کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ بستی کے باہر خیمے نصب کر دیے گئے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر انہوں نے تیل لگایا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی سو جلد ہی وہ اس پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ جس جگہ وہ پتھر نصب تھا وہ بستی کے ایک شخص شخیم بن جمور کی ملکیت تھی۔ آپ علیہ السلام نے 100 بھیڑوں کے بدلے اس سے یہ جگہ خریدی اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ ناظرین گرامی، بیت المقدس میں قیام کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل کے ہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن دوران زچگی وہ انتقال کر گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت اللحم میں سپرد خاک کیا اور قبر کے سرحانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا۔ آج بھی حضرت راحیل کی قبر اور وہ پتھر موجود ہے۔ واللہ علم۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت راحیل سے بہت محبت تھی، لہٰذا ان کے انتقال سے انہیں سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کی سکونت ترک کر کے اپنے والد کے پاس حبرون چلے آئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سکونت پذیر تھے۔ اس دوران بڑے بھائی مہیس بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کی موجودگی میں 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو چھوٹی بیوی سے ہونے والے 2 بیٹوں یوسف علیہ السلام اور بن یامین سے بے حد محبت تھی اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ سوتیلے بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی اور وہ ان دونوں بھائیوں کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بڑے 10 بھائی ان دونوں سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رنج و غم میں گزارا۔ ابھی نوجوان ہی تھے کہ بڑے بھائی کے خوف سے والدین کو چھوڑنا پڑا اور 20 برس دیار غیر میں گزارے۔ بڑھاپے میں بڑی بیوی سے ہونے والے 10 بیٹوں کے ہاتھوں حضرت یوسف علیہ السلام کو دی جانے والی تکالیف اور طویل جدائی نے انہیں شدید اذیت پہنچائی۔ اس کا تفصیلی تذکرہ ہم اپنے اگلے سلسلے قصہ یوسف علیہ السلام میں بیان کریں گے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ آخر 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملایا کہ وہ والی مصر تھے۔ دونوں باپ بیٹا طویل جدائی کے بعد ملے تو لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال تک مقیم رہے۔ ناظرین گرامی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، اے ابا جان، ہم سب اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ علیہ السلام کا اور آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 133 میں ارشاد ربانی ہے، بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ اسی سورہ کی آیت 132 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ معزز ناظرین گرامی، تفسیر قرطبی میں مذکور ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں 24 سال رہنے کے بعد وفات پائی اور وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میری میت میرے وطن بھیج کر والد اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس منتقل کیا گیا۔ اسی وجہ سے عام یہودیوں میں یہ رسم چل نکلی کہ وہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 180 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ماں اپنی اولاد جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 نفوس پر مشتمل تھی، اور جب انہی سے پھیلنے والے افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ قرآن مجید کی 16 آیات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کے نام یعقوب کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے، سورہ بقرہ کی آیات 132، 133، 136، 140، سورہ آل عمران کی آیت 84، سورہ نساء کی آیت 163، سورہ انعام کی آیت 84، سورہ ہود کی آیت 71، سورہ یوسف کی آیات 6، 38، 68، سورہ مریم کی آیات 6 اور 49، سورہ الانبیاء کی آیت 72، سورہ العنکبوت کی آیت 27 اور سورہ سواد کی آیت 45 میں آپ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب شہر خلیل کو عبرانی میں حبرون کہتے ہیں۔ یہ بیت المقدس سے تقریباً 35 کلومیٹر جنوب میں ہے۔ تورات میں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے افرون میں سہار حیثی سے یہاں زمین کا ایک ٹکڑا 400 نقرئی درہموں میں خریدا اور اس میں سارا علیہ السلام کو دفن کیا۔
चुनाचे यहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया हजरत सारा अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया रबका, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया एलिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्रें हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वहीयुल इलाही के मुताबिक इन अंबिया कराम की कब्रों पर छत बना दी। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो को यहीं इख्तिताम पजीर करते हैं। जल्द ही एक नए सिलसिले के साथ हाजिर होंगे।